آپ دیکھو کئی جگہوں پہ معاملات کی صفائی قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ قرآن کہتا، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے۔ سوچو آپ کیسے کیسے مسائل ہے قرآن میں، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، کئی مسائل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا ایک مسئلہ ایک ہی جگہ تفصیل سے ڈیٹیل سے یہی بتائے، معاملات کی صفائی۔ جب بھی معاملہ کرو لکھ لو، لکھ لیا کرو۔ پہلا مسئلہ میراث کا بتایا تھا، اب یہ دوسرا مسئلہ، پھر دونوں کو ملا کے ہم بات کریں گے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ معاملات کی صفائی کا قرآن کہہ رہا، معاملات کی صفائی کر لو بھائی، لکھ لو۔ الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک مدت تک کے واسطے رہتا نا ایگریمنٹ، وہ لکھ لو، فاکتبوہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک انصاف کرنے والا گواہ بھی رکھ لینا، قرآن کہہ رہا۔ لیکن آج ہمارے اچھے اچھے دیندار حضرات کا بھی عالم یہ ہو گیا، اب جو لوگ دین پہ عمل ہی نہیں کر رہے، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جو مسجد کو نہیں آتے، ان کی بات تو نہیں کر رہے، انہوں اس پہ نہیں کر رہے تو اس پہ کیا عمل کرتے؟ اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والوں کا حال یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ ابھی بیچارے اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی سے بھیا لے لو، بٹ بھائی بھائی کے درمیان کیا لکھنا؟ ارے کہیں کوئی نہیں لکھ رہے، ارے ہمارے بابا پورا 50 لوگوں کا حساب یاد رکھتے تھے بھائی۔ ارے آپ کے ابا رکھتے تھے ہوں گے صاحب، آپ کے ابا کوئی دلیل نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا لکھ لو، لکھ لینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد بغیر لکھے بھی معاملہ کرے اور کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر لکھے کرنا ضروری ہو گیا، تب بھی لکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ یہ حکم دیے نا لڑائی ہوتی، کیا ہونا لڑائی؟ ارے لڑائی ہونا بلکہ نہیں لکھا رہے، وہ احتیاط رائٹنگ میں لکھ لینا، محفوظ کر لینا۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کچھ دے رہے نہیں لکھتے، حالانکہ قرآن لکھ لو بر رہا، گواہ بناؤ بر رہا ہے، بھائی بھائی کے درمیان کہیں کو لکھنا جی؟ کیا سمجھتا چھوٹا بھائی اچھا دکھتا میں لکھو بول کے بولے تو؟ ارے بھائی کیا سمجھتا؟ نہیں اللہ بول رہے، اللہ کا حکم بول کے بتاؤ بھائی کو، دیکھ میاں قرآن میں لکھے ہوا ہے، ہم سب قرآن کے پابند ہے، لکھے ہوا ہے، عمل لکھنا ہے، رائٹنگ میں لکھ لو۔ کچھ بھی دے رہے تو لکھ لینا ہے۔ کوئی معاملہ، کوئی قرض، کوئی مدد، کوئی تعاون ہمارے پاس لکھا ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی۔ کئی مرتبہ بڑے بھائی یا کوئی چھوٹے بھائی باہر رہتے، انہوں باہر سے کما رہی بھیج رہی۔ اب گھر میں بہن کی شادی کا مسئلہ آ گیا، والد صاحب بول رہے ارے بیٹا کما کے بھیجا رہا نا بھائی، بھیجا رہا کما کے، شادی کا مسئلہ آ گیا، بولے امی یہ لے لو، یہ فلاں کام کے واسطے، یہ لے لو کپڑوں کے واسطے، یہ لے لو کھانے کے واسطے، بول کے پیسے بھیجاتے گیا، بہن کی شادی ہو گئی، سب مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں جب میراث کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو بڑا بھائی بولتا وہ بہن کو کیا دیتے، شادی کے وقت میں لگایا نا پورا، اس کا بھی حصہ میرے کو ہونا۔ بولے ارے بھائی آپ دیتے وقت میں حصے کا دے رہا ہوں، نہیں بولے نا، دیتے وقت تو بولے بہن کی مدد کر رہا ہوں۔ ایک صاحب میرے کو پوچھے کہ مولانا ہم لوگ 2 بھایا ہیں، شادی کے وقت میں ہماری بہن کی شادی والد صاحب نہیں کر سکتے تھے، دونوں مایا مل کے کرے ہم لوگ شادی، اب میراث میں سے والد صاحب کے بہن کو بھی حصہ دینا، کیا کہتے؟ کہیں کو نہیں دیتے بھائی؟ نہیں ہم لوگ دونوں مل کے شادی کرے نا۔ میں بولا آپ لوگوں نے تو کون کرنا تھا پھر؟ نہیں ابا کرنے کا تھا۔ ارے ہاں بھائی ابا نہیں کر سکتے تو بھائی نے تو کون کرنا؟ نہیں تو پھر وہ کر دیے نا خرچہ، وہ کہاں سے لا کے دینا؟ میرے بھائی آپ جب خرچہ کرے تو بولے ابا کے سامنے، بولے ابا کے سامنے دیکھو ابا میں 2 لاکھ بھیج رہا ہوں، کیوں بھیج رہا ہوں؟ یہ 2 لاکھ روپے میں قرضہ دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ بولنے شرم آ رہی، اماں ابا کو قرضہ کیسا بولنا، لیکن پھر بعد میں پوچھنے کو شرم نہیں آ رہی۔ کئی گھرانوں میں یہی حال چل رہا بہنوں کے بارے میں۔ والد صاحب کاروبار کرتے، بڑے بھائی ساتھ میں ہیں، چھوٹا ساتھ میں ہے، مثال 2-3 لوگ ساتھ میں رہتے، اب وہ کاروبار میں بڑا بھائی بیچارہ پوری جی جان کی محنت کر کے سب لگا کے پورا دکان میں لگا دیا، سرمایہ سب دکان میں لگا دیا۔ والد صاحب رہے تک والد صاحب حساب کرے ہی نہیں، حیثیت طے نہیں کرے، بڑے بیٹے کی کیا حیثیت ہے دکان میں، منجلے کی کیا حیثیت ہے، چھوٹے کی کیا حیثیت ہے، والد کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی طے ہونا۔ ارے نہیں ابا کی دکان ہے، ابا کی دکان ہے تو اپنا تینوں کیا ہے پھر؟ اپنا تینوں امپلائی ہے، سیلری ملتی، پارٹنر ہے، پروفٹ ملتا ہے، کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ ہے بھائی ابا کے ساتھ ہی جانا، ابا کے ساتھ ہی جانا۔ ارے بعد میں جب ابا چلے گئے،
اب چھوٹے بھائی کے سسرال والے بولتے ہاں دکان ہے بلکہ بچی دیا حملہ. بڑا بولتا میں لگایا پورا زندگی میں, میری جوانی کھپ گئی. بڑے بیٹے کے سسرال والے بولتے ہمارا داماد پورا کھل گیا دکان کے واسطے. منجلا بولتا میں کیا کرا پھر. تینوں میں لڑائی ہو رہی نا, ہو رہی بھائی, تینوں میں لڑائی. یہ لڑائی مال کی وجہ سے نہیں, یہ لڑائی معاملے کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی معاملہ صاف کر لو, لکھ لو. نہیں ہمارے خاندان میں کوئی لکھائی نہیں آج تک بھائی. وہی جو مشرکین بول رہے تھے نا, ہم ہمارے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. آج ہمارے سماج میں یہ چیزوں میں باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے. نہیں لکھتا صاحب ہم آگے نہیں کوئی بھی. ارے میرے بھائی آپ کے پاس کوئی بھی نہیں لکھتے ہوں گے, آپ لکھ لو, آپ لکھو. کوئی لکھتا نہیں لکھتا, آپ لکھو نا. لکھنے میں پرابلم کیا ہے, لکھنے میں جاتا کیا. ایک پیپر لے کر لکھ لینا اور دونوں جو معاملہ کر رہی ان کی سگنیچر لے لینا, ایک گواہ رکھ لینا. پرابلم کیا ہے اس میں, کچھ پرابلم نہیں. کئی لوگ ہیں قرضے دے دیتے. بیچارے ایک جنے آ کے بتا رہے تھے کہ مول صاحب ایک جنے پریشان تھے, قرضہ ہونا بول کے بولے تھے, تو میں ان کی مدد کر دیا. ہاں تو اب کیا ہوا پوچھا میں. نہیں اب انہوں نے دے رہے میرے پیسے. کوئی بھی گواہ ہے کیا پوچھا میں. پوچھنا نا صاحب, کوئی بھی گواہ نہیں ہے مول صاحب. کہیں کو دیے میرے بھائی بغیر گواہ کے. قرآن بول رہا نا لکھ لو بولا نا, قرآن کہیں کو نہیں لکھے آپ. ارے نہیں اپنے پاس کہاں لکھتے مول صاحب, قرضہ پوچھے قرضہ دے دیا میں. ارے بھائی آپ عمل کرو نا, قرآن پر, حدیث پر, اسلام پر, دین پر, شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو پرابلم ہم کچھ ہو رہا. لکھ لیتے تو کتنا اچھا معاملہ رہتا, ایک گواہ رہتا درمیان میں, کتنا اچھا معاملہ رہتا. ایک صاحب تو بول رہے کہ ہمارے اپنا گھر, ہماری اپنی زمین, ہم ایک صاحب کو ایک معاملے میں گئے, حالانکہ وہ رہن کا معاملہ تھا. میں ان کو سمجھایا بعد میں کہ آپ رہن کے معاملے میں نہیں جانا تھا, کیوں گئے بول کے. اب حالت یہ ہو گئی ہماری زمین, ہمارا گھر, ہماری پراپرٹی آگے والے کے پاس سے واپس لینے کے واسطے ہم لوگ آج پریشان ہیں. اب کس کو بھی لکھ جا کے ڈرا کے دھمکا کے وصول کرانا کیا بول کے میرے کو پوچھ رہی. میں پوچھا بھائی آپ کی زمین, آپ کا معاملہ, آپ لین دین کرے, آپ رہن پہ دیے, کرے کیا پیسے دیے وقت میں. ایگریمنٹ نہیں بنائے. نہیں ایگریمنٹ بنائے. اب اچھی بات ہے نا, ایگریمنٹ بنائے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کہاں بنائے, اللہ وکیل کے پاس بنائے. پھر کیا ہوا وہ ایگریمنٹ کا. بولے وہ ایگریمنٹ میں مول صاحب 4-5 غلط سلط باتیں لکھ دیا تھا وکیل پورا. میں پوچھا آپ ایگریمنٹ پہ سائن کرے, ہاؤ کرے, سائن کرنے کے بعد لکھا, سائن کرنے سے پہلے لکھا. نہیں پہلے سے لکھا تھا لیکن ہم لوگ نئے پڑھ کے سائن کر دیے کرتے. اب آپ بتاؤ. ارے بھائی آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ میرا معاملہ لاکھوں کا معاملہ, ارے میں کیا کر رہا ہوں, یہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہا. نہیں مانیں گے, نماز پڑھیں گے, داڑھی چھوڑیں گے, پیشانی پہ نماز کا محراب آ جائیں گا, لیکن معاملے کی صفائی کرنے تیار. 10,000 روپیے, 5,000 روپیے, کچھ بھی قرضہ ہو رہا لکھ لو رائٹنگ میں. عادت ڈالنا ہم اس کی. کیوں, اس کی وجہ سے معاملات کی صفائی رہتی. لوگ سمجھتے کروڑوں روپے قرضہ دیے تو لکھنا کی کیا ہے کی. جو بھی معاملہ ہے لکھ لینا. رائٹنگ میں رہنے سے ہمارے پاس مقولہ مشہور ہے نا کہ بھائی 100 بکا 1 لکھا بول کے, تو 100 بولنے سے اچھا 1 لکھ لینا. میراث کا مسئلہ ہو یا معاملات کا مسئلہ ہو, یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں, قرآن کچھ کہہ رہا اور ہم اپنی منمانی کر. اچھے لوگ اللہ معاف فرمائے اس جرم میں مبتلا ہے. نہ تو وہ وقت پہ میراث دیتے, نہ تو وہ وقت پہ میراث کا پیسہ دیتے, نہ تو بہنوں کا حق دیتے, اور نہ تو والد بزرگوار کے مرنے کے بعد کے ترکے کو ان کے حق تک پہنچاتے. مسئلہ معلوم کرنا. ابھی میرے بعد ایک صاحب مسئلہ لے کے آئے تھے, انتقال کے بعد میں انتقال ہو گیا, امی کا انتقال ہو گیا, تو امی کے چیزاں بیٹیاں پورے اپنے اپنے پسند سے بانٹ لے رہی, پورے بانٹ لیے. اب سونا بچا, آگے پوچھ رہے ہیں وہ سونا بچا تھا کیا کرنا, وہ سونا والا وہ بھی بانٹ لے رہا تھا ایسی پورے. اب عائش کے کو سوپ بانٹ لے رہے تھے. وہ چپل میرے کو اچھی دکھتی تھی امی کی, میں لے لی. وہ سوٹ میں لے لی, وہ میں لے لی, یہ میں لے لی, وہ میں لے لی. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ بھائی مرحوم کے ترکے کے بارے میں, مرحومہ کے ترکے کے بارے میں ہم علماء سے پوچھ. انتقال ہونے کے بعد پورا ترکہ ورثہ کا ہوتا, وہ جس کی وجہ اس کی مرضی میں نہیں رہتا.
نہیں امی کے زندگی میں امی کے یہ سوٹ امی میں کو ایک مرتبہ دیے تھے پہنو بول کے, میرے اوپر اچھا دکھتا بول کے بولے تھے, تو زندگی میں لے لینا تھا امی کے اندر تحفہ بول کے, گفٹ بول کے. اب امی چلے گئے, اب وہ امی کا نہیں ہے, اب وہ امی کے ترکے میں آ گیا. والد کا انتقال ہو گیا, والد کا انتقال ہونے کے بعد میں ایک بیٹا آگے بلا رہے ابا کی یہ کرسی میں رکھ لیتا ہوں, بیٹی آگے بولے نشانی بول کے میں ابا کے یہ لے کے جاتی ہوں, وہ لے کے جاتی ہوں, پورا بانٹ کے ختم کر دیے. اب کیا بچا؟ وہ تو وہ زمین, وہ پیسے, وہ بینک بیلنس, اس کو لے کے نہیں جا سکتے بول کے بچے ہوا رہ رہا ہوں گا. وہ اگر زمین بھی سمجھو ایسی رہتی جیسے کیا بولتے وہ خلاقن رہتا, دیکھو چمچے سے یوں توڑے نکالے, یوں توڑے نکالے, اگر زمین ویسا رہتی تو ان لگا وہ بھی پورا توڑ کے لے چل جاتے تھے پوری زمین بھی. ایسا نہیں چلتا. میراث کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کے پارے 4 کا ایک صفحہ پورا ایک صفحہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے ذریعے سے پورے ایک صفحے میں یہی احکام میراث کے بتا دی. اسی کو بنیاد بنا کر کتابیں لکھی علماء نے, میراث کے مسائل لکھے. بھائی نہیں معلوم تو پوچھ لینا, پوچھ لینے میں عیب نہیں ہے, لیکن نہیں معلوم ایک مسئلہ, نہیں پوچھتے دوسرا مسئلہ, اپنی مرضی سے جو دل میں آیا وہ کر لیتے تیسرا مسئلہ. دیکھو آپ نہیں معلوم, ٹھیک ہے بھائی معلوم کر لو, نہیں معلوم پوچھتے بھی نہیں, اور پھر غلط جو معلوم وہ عمل کر لیتے اور علماء کرام سے رجوع بھی نہ کرتے.